अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अला बख्श राठौर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं 7 जून को, और इस इलेक्शन में मकामी जो इश्यूज़ हैं उन पे तो डिस्कस हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस पॉइंट है वो नेक्स्ट बजट है। नेक्स्ट बजट जो है पहले तो 5 जून को आनी थी, लेकिन बाद में उसका टाइम चेंज कर दिया गया, और अब ये इतला है कि ये बजट जो है 10 जून को पेश किया जाएगा। इस बजट के हवाले से जो गूंज है वो गिलगित बल्तिस्तान में इसी वजह से सुनाई दे रही है क्योंकि वफाक जो है वो चाहता है कि सूबों के या वफाई इकाइयों के करीबन 13 खरब रुपए जो है वो उसके हवाले किए जाएं। वफाक चाहता है कि 18 तरमीम के बाद जो वसाइल सूबों को मुंतकिल हुए उन वसाइल में से कुछ जो है वापस वफाक के हवाले किए जाएं। वफाक का कहना है कि दिफाई बजट और कर्ज़ेजात लिए उन्होंने फॉरेन डिबेट जो है उनकी अदायगी के लिए वफाक के पास पैसे नहीं बचते। वफाक का ये दलील कहाँ तक दुरुस्त है इसका भी हम जायज़ा लेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ दोनों मौजूद है। 10 अजला हैं जहाँ पे ये इलेक्शन होना है और 7 जून को वोट डाले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो जाते ही उन्होंने पुरानी अपनी बात कही है कि मुझे क्यों निकाला गया, और कुछ लोग इस पे ज़रा हंस भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि मियाँ साहब की पार्टी एक तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठी हुई है और दूसरी जानब वो ये इस तरह के शिकवे व शिकायत कर रहे हैं, और उसका भाई वज़ीर आज़म है। और इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि मियाँ साहब और उसके भाई जो है वो बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल पे मौजूद हैं, क्योंकि उसके भाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और बादशाह डैम जो बन रहा था जो पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौर में शुरू हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, और इस डैम की बायस जो लोग मुतासर हो रहे थे या मुतासर हुए हैं उनकी आबादकारी भी अभी तक नहीं हुई है, उनको कहीं भी आबाद नहीं किया गया। और आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले जो बड़े डैम बने थे उनके मुतासरीन को भी सिंध में आबाद किया गया था, और अब भी खदशा ये है कि इनको सिंध में आबाद करने की कोशिश की जाएगी। तो सिंध पहले ही परेशान है, अपने वसाइल जो हैं मुश्किल से खर्च कर रही है, और उल्टा अगर ये वज़न भी डाला गया तो सिंध रिएक्ट ज़रूर करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो डिसेंट्रलाइजेशन का है, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बिलावल भुट्टो ये अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं कि वो वफाक के साथ कुछ मामलात में जो माशी और रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है कि वफाक जिस तरह के मुतालबे कर रहा है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें 18 तरमीम के तहत जो रकम NFC के थ्रू अदा की गई या की जा रही है उसमें कटौती, और साथ साथ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी रकम जो है सूबों को कहा जा रहा है कि आप अपने जेब से अदा करें। हालांकि इस प्रोग्राम की पूरी दुनिया में और जितने भी दुनिया के मालियाती इदारे जो पाकिस्तान को वो फंडिंग करते हैं उन्होंने तारीफ़ की थी कि ये गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके बैकिंग में जो फोर्सेस हैं वो नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम जारी रहे, और इस प्रोग्राम को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है।
اور آپ کو یہ بتائیں کہ اب جو ریسورسز کا ایشو ہے اس کی گونج گلگت بلتستان میں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ ایشو اصل میں بجٹ کی جو ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے، جو مختلف معاملات ہیں اس کے اوپر، خاص طور پہ بڑے ترقیاتی جو پروگرام ہیں ان کے اوپر بھی بڑے اختلافات ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ سندھ کے اندر جو بڑے پروگرام چل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے ان کے لیے فنڈنگ بھی صوبہ کرے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جو نئے گاج جو ایک وہ بڑا ڈیم کا منصوبہ تھا، اس کی جو رقم تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی تھی، اور یہ پروجیکٹ جو ہے آدھا رہ گیا تھا۔ اور ہر گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی، وہ سندھ کے جو ترقیاتی جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے رقم ادا کرنے سے ہمیشہ کتراتے ہیں، اور ان کا الزام یہ ہے کہ یہ رقم پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے جیب میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ساری رقم تو ان کی جیب میں نہیں جاتی ہوگی، کچھ تو خرچ بھی ہوتا ہوگا۔ اگر ڈیم بن جاتا تو اس سے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا۔ میں نئے گاج کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس بار جو ہے اصل مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل بجٹ جو 5 تاریخ کو آنی تھی، 5 جون کو، وہ 10 تاریخ تک اس لیے ملتوی کی گئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی آشیرواد کے بغیر نئے سال کی بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سے پہلے یہ بھی افواہیں تھیں کہ فیڈرل جو فائنانس منسٹر ہے اس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ تو آئی ایم ایف کا اسپیشل بندہ ہے، خاص بندہ ہے، تو اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی ایک $10 ملین کا سوال ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ گلگت بلتستان میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے اور بجٹ سے ہے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان میں اگر مارشل لاء کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی تو سیاسی لوگ جو ہیں برما کی مارشل لاء کی بات کرتے تھے، وہاں کے جرنلوں کی بات کرتے تھے، اور باقی دنیا کے جو ممالک تھے جنہیں ڈینوسار کہا جاتا ہے وہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، اور یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ تو برما کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ تو کسی اور ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ یہاں کے فوجی جنرل جو تھے، فوجی عامر جو تھے، ان کے خلاف بات کرتے تھے، اور یہ ایک طریقہ تھا بات کرنے کا۔ تو اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں جو گلگت بلتستان میں، وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بتانا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی مرضی سے حصہ جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو کاٹ نہیں سکتے، خاص طور پہ این ایف سی کا۔ ہاں، اس کا امکان اب بھی موجود ہے کہ این ایف سی ہو یا کچھ اور معاملات جو مالی مسائل ہیں، مالی معاملات ہیں صوبوں کے، ان میں سے وہ وفاق کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق یہی چاہتا ہے، لیکن فیڈرل جو کے پی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کو 13 خرب روپے دینے کے لیے کہا ہے، جو بہت بڑی رقم ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے صوبوں کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ این ایف سی میں صوبوں کا حصہ جو ہے وہ 80% تھا، اور وفاق کا 20%، اس میں 5% جو ہے وہ کلیکشن کا تھا۔ لیکن ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ عامروں کے دور میں اس حصے کو کم کر دیا گیا اور وفاق کو زیادہ رقم دی گئی، اور اس کے بعد جب 18 ترمیم آئی تو وسائل جو ہیں کچھ جو ہے وہ صوبوں کی طرف منتقل ہوئے۔ لیکن سندھ کا اب بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو وسائل کی بندر بانٹ ہے، یہ وسائل کی جو شیئرنگ ہے، وہ جو ہے جو وہاں سے وسائل لیے جا رہے ہیں اس تناسب سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، نہ کہ آبادی کے بنیاد پہ یا کسی اور پہ۔ تو خیر ابھی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ دو ایسے ٹرم ہو چکے ہیں کہ نیا این ایف سی بھی نہیں آیا، اور الٹا اگر وفاق صوبوں کے وسائل پہ قبضہ کرے گا اور اس کے بنیاد پہ اگر یہ بلیک میلنگ کی جائے گی کہ کراچی پہ قبضہ کر لیا جائے گا،
یا گوادر پہ قبضہ کر لیا جائے گا یا کسی اور جو ہے علاقے میں جو ہے صوبہ بنا دیا جائے گا، تو یہ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں وہ اس بلیک میلنگ میں کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے وفاق کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور یہ ایک خونریزی کا معاملہ ہے اور وہ اس کو سول وار کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو ہے مجھے دیجیے اجازت، پھر اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کسی اور موضوع میں۔ اللہ حافظ۔